دل سے عمل کیا ہے یقیناً آپ کی حاجت پوری ہو کے لگے گی. اتنی مجرب یہ عورت کا وسیلہ ہے کہ بڑے بڑے آیت اللہ اپنی مشکل حل کیے. آج عراق میں سر فہرست نام ام البنین کا ہمیشہ سے ان کی ٹریڈیشن میں ہے, عراقی ٹریڈیشن میں ہے کہ کوئی سفر نہیں کرے گا جب تک شہزادی کو سورہ فاتح کا ہدیہ کر کے سفر کرے گا. اور ان کا اتنا اعتماد ہے کہ سفر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آج تک سالوں در سالوں سے یہ رواج ہے اور جاری ہے. اور بڑے بڑے آیت اللہ سستانی سے کسی نے کہا مجھے تکلیف کی سورہ فاتحہ دم کرو, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شہزادی ام البنین کو ہدیہ کر کے حاجت مانگو, مشکل ہو جائے. پورا عراق میں آج یہی کام چلتا ہے. بڑے بڑے آیت اللہ سب نام نہیں دیتے, ٹائم جائے گا. بڑے بڑے آیت اللہ جو بڑی سے بڑی پریشانی ہو جائے تو درود شروع کر دیتے, منت نہیں مانتے ہیں, درود شروع کر دیتے. کس کو ہدیہ کرتے؟ جناب ام البنین. پڑھتے جاتے درود جب بھی ٹائم ملا, جب تک مشکل حل نہ ہو. ان لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ بس چند مدت میں ہی مشکل, کبھی جلدی کبھی دیر, مگر درود پڑھتے رہنا جب بھی ٹائم ملے. یہ درود میں پڑھتی رہوں گی, ام البنین کو ہدیہ کروں گی, ان کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے. کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا ٹائٹل دیا علماء نے, معصوم کے ذریعے. جو معصوم نے بتایا, خاص کر کے چوتھے امام پانچویں امام ان کے زمانے میں, جو انہوں نے معصوم نے بتایا کہ حل کرنے والی مشاکل کبیرہ, مشاکل مشکل کا پلورل, تحلل المشاکل کبیرہ, بڑی بڑی کبیرہ مصیبتوں کو, مشکلوں کو حل کرنے والی ہے. یہ جملہ معصوم فرماتے جو ہمارے علماء تک پہنچاتے, یعنی بڑی بڑی مشکلات جس کو حل کرنا ہو ان کے ذریعے. علماء قرآن کا ختمہ کیے ہیں, اور ختمہ ہونے سے پہلے ان کی ہدیہ کرتے ہیں. قرآن کا ختمہ شہزادی ام البنین کو ہدیہ کرتے, ابھی قرآن ختم نہیں ہوا ہے اور مشکل حل ہو. بڑی بڑی مشکل کی باتیں, چھوٹی نہیں, کبیرہ مشکلوں کا حل, قرآن کا ختمہ. اور افضل ترین چیز ان کا دسترخوان. آپ 10 لوگوں کو انوائٹ کرو, دسترخوان شروع ہو جاتا ہے. ولیمہ اسلام میں 10 لوگوں سے ہوتا ہے. گھر والے کا کاؤنٹنگ نہیں ہے, باہر سے بلانے والے جو کوئی الگ رہتا ہے ان کو 10 کو بلاؤ, دسترخوان بچھاؤ. بڑی سے بڑی, بلکہ یعنی کسی 2 کرسچن کا واقعہ آپ سن چکے ہیں مجلسوں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے مجھے شہزادی کا ذکر کرنا ہے کہ کون سا درس ہم اس سے لیتے ہیں. 2, ایک لڑکی کا بھی ایک لڑکے کا, معذور, ہینڈیکیپ, پیرالائزڈ, بستر پہ رہے. پڑوسی نے دعوت دی, دسترخوان میں آ جاؤ, پوچھا یہ کون سا دسترخوان ہے, ام البنین کون, عباس کو پتا تھا سب کو. پورا ایران میں کافروں بھی عباس کو جانتے تھے کہ عباس کتنی عظیم شخصیت ہے, باب الحوائج. ام البنین کے سب نہیں سنے تھے, یہ دونوں کرسچن والے نے ام البنین کا نام نہیں سنا. جیسے ان کو بتایا عباس کی ماں, بس ہم سمجھ گئے عباس کی ماں یعنی بہت بڑی ماں. اتنی, یہ دونوں نے دسترخوان پہ بیٹھے اور خود پتا چلا کیوں ہے سارا پوچھا, اور دسترخوان پہ بیٹھ کے تھوڑا کھانا بھی کھایا. وہ معذور بچے کو اٹھا کے لے کے گئے, ان کو بھی تھوڑا کھلایا. پھر انہوں نے جا کے انہوں نے یہی کہا کہ ہم بھی سفرہ کریں, کرسچن سے عیسائی. اور واقعی دونوں بچے معذور, ہینڈیکیپ صحیح ہو گئے. میں ڈیٹیل چھوڑ دیتی ہوں شارٹ میں, کیا کرتے ہو, گنن سنا ہوا کہ بہت مشہور ہے. اور باقاعدہ جب لڑکی خود کہتی ہے, بستر سے اٹھ بھی نہیں, سب چیز بستر پہ, اور بچی خود کہتی ہے کہ ایک عورت آئی میرے چہرے پہ ہاتھ پھیری کہ اٹھ. میں بولی میں اٹھ نہیں سکتی, نہیں میں کہتی اٹھ, اور تیری ماں کو کہنا جو منت مانی ہے پورا کرے. اور منت مانی تھی کہ میں دسترخوان کروں. یعنی بیٹے کا ہوا, خود بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. اور ان کے آگے اس کے باپ نے جب آدھی رات کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ وہ تو بستر سے اٹھ گیا ہے, صحن میں دوڑ رہا ہے. حیران ہو گئے کون, تو اس نے حضرت عباس کا نام دیتا ہے کہ عباس کہ میں میری ماں کی طرف سے آئے, ہاتھ پھیرا اور دوڑنے لگا. دونوں کرسچن. تو ہماری حاجت کیوں ہر شروع پوری نہیں؟ تو اولاد کے لیے بہت مجرب ہے, دسترخوان کیا جائے, اس کا تھوڑا تھوڑا کسی کو دیا جائے, بیماری کو شفا مل جاتی, مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے اس کے دسترخوان سے. اگر ایک لقمہ بھی ملے تب بھی اتنا زیادہ فائدہ ہے ام البنین کے ذریعے جو عمل کیا جائے. لوگوں کہتے ہیں اب تمہاری قسمت بدل دینی ہے, تمہیں پوری قسمت کو بدل دینی ہے. تو
तो 10 दिन तक ज़ियारत आशूरा कर। ऐसे बड़े बड़े उलमा ने कि हमारी किस्मत जगमगा उठी। 10 दिन तक ज़ियारत आशूरा जिसमें 100 मरतबा उन्होंने 100 मरतबा किया है। मगर इमाम अली नकी की हदीस पे अमल कर सकते हो, जिन्होंने इमाम अली ने नकी ने बताया 10वें इमाम ने कि एक पैराग्राफ एक मरतबा पढ़ो सलाम का लानत का, आखिरी लाइन 99 टाइम्स अल्लाहुल जमी 99 एक मरतबा पैराग्राफ में आ जाएंगे तो 100 हो जाएगा। जो 100 मरतबा नहीं कर सकते हो तो ये ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। तो यानी उठते हमारा पूरी जिंदगी बदल जाती है किस्मत, उनको हत्या करें या उनकी नियाबत में पड़े, ये सारी बात। और उसके साथ हजरत अब्बास बाबुल हवाइज, ये भी बाबुल हवाइज, खुद माँ बाबुल हवाइज, उनके तो क्या क्या किस्सा में बस एक आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बहुत बड़ा जाकिर हुसैन खतीब, जिनकी ऑरेटरी जिनसे मुतासिर मशहूर और मारूफ, जिसका नाम था मोहम्मद अली। जो मोहम्मद अली जो ये थे, ये खुद अपनी डायरी में लिखा है। खतीब थे, खतीब उसको मशहूर थे, रसूली खतीब थे, जाकिर हुसैन थे, मोहम्मद अली रसूली के नाम से मशहूर थे। अपनी डायरी में किस्सा खुद लिखा था कि मेरे साथ क्या हुआ। वो फरमाते हैं कि मैं बीमार हो गया एक मरतबा, तो मैं कुम में रहता था, मगर तेहरान के हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया गया। तो मैं वहाँ था, उस वक्त मरजाए तकलीद आयतुल्लाह मोहम्मद रजा गुलपैगानी थे, हम भी उसकी तकलीद की है 100 साल। वही आयतुल्लाह मोहम्मद रजा गुलपैगानी, वो मरजाए तकलीद थे, वो मेरे दोस्ती में थे। उन्होंने मेरे रिश्तेदार के साथ छोटी सी शीशी, छोटी सी बोतल, उसमें खाके शिफा, प्योर खाके शिफा, जमजम का पानी था, जमजम के पानी के अंदर थोड़ी सी प्योर खाके शिफा, करबला की मट्टी नहीं, इमाम हुसैन की कब्र की मट्टी, उसको खाके शिफा। करबला की मट्टी तो हराम है खाना, मोहर खाना वगैरह हराम है, अब सब लोग जानते हैं। मगर जहाँ इमाम हुसैन दफन, उसके नीचे जो है प्योर खाके शिफा मखलूत करके मिक्स करके जमजम के पानी में उनको शिफा के लिए भेजा। कि मैंने 2-3 कतरा लिया, हलक से उतारा। आयतुल्लाह मोहम्मद अली रसूली फरमाते हैं कि जब गुलपैगानी ने भेजा तो मैंने 2-3 हलक से उतारा, थोड़ा लेके आंखों पे मला और छोटी सी बोतल बंद कर, ये कीमती चीज है। तो मेरा जो डॉक्टर था तेहरान हॉस्पिटल में, जिसका नाम था सैयद मुस्तफ़ा, जो उस दिन आए तो बहुत परेशान नजर आए, हमेशा हशाश बशाश था, मगर आज जो आया तो मैंने देखा बहुत परेशानी में मुब्तला है। मैंने कहा चेहरे से इतनी परेशानी नजर आती है? बोले जी हाँ, मेरी बेटी इसी तेहरान की दूसरी हॉस्पिटल में एडमिट है, कल उनका ऑपरेशन हो चुका है। आज डॉक्टर जवाब दे दिया है, आज डॉक्टर कहते ना कभी खा सकेंगी ना कभी पी सकेंगी, बस अब हमने उम्मीद उठा लिया है, बस अपनी जिंदगी पूरी करेंगे। मेरी बच्ची छोटी, ये हालत, मैं बहुत परेशान। माँ उनके पास बैठी है, मैं तो डॉक्टर हूँ, प्रोफेशन में मेरा काम करता हूँ। तो कहा अब सुनो, आप जब फारिग हो जाए आपके काम से मेरे पास आना, आपको नया तोहफा दूंगा, मैं मिसल तोहफा देने वाला हूँ, आप खुश हो जाएंगे। इसका नतीजे ज़ोहर की नमाज पढ़ के वो आया कि बताओ आपने मुझे तोहफा देने वाले, देखो ये शीशे मरजाए तकलीद भेजा है, और इसके 2-3 कतरे तेरी बेटी के हलक से उतारना, टाइम फीस किया, मगर मैं एक जिक्र शुरू करूंगा। मैं जिक्र शुरू करने के बाद वो मैं जिक्र करता रहूंगा, और आप 1-2 कतरा उनके हलक में उतार देना। बस दोनों ने टाइम तय किया, बस वहां पहुंचा, उन्होंने टाइम पे उन्होंने जिक्र शुरू कर दिया। वो हलक में 1-2-3 कतरे उतारना था कि आंखें खोल के बैठ गई बच्ची, आंखें खोल के बैठ गई और कहती मुझे बहुत प्यास लगे, मुझे पानी दो, अभी थोड़ी देर को मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाना दो। डॉक्टर ने कहा अभी सूप ही दो, इजाजत नहीं मिली तो सूप दो। आगा मुस्तफ़ा बहिश्ती सैयद थे, वो खुशी आया, मुस्तफ़ा बहिश्ती गया उसकी सेम तेहरान में उनकी हॉस्पिटल में गए। इतना मुसर्रत, इतना खुशी, कहाँ इतनी खुशी आपको मैं क्या बताऊं, यही होगा। फिर अब तो बताओ आपने जिक्र कौन सा किया? या काशिफल कर्ब अन वजिह हुसैन, मैंने ये पढ़ता रहा, आपके हलक में उतार रहे हो तो ये काशिफल कर्ब अन वजिह हुसैन। काशिफल कर्ब का मतलब क्या? हर मुश्किल को हल करने वाले, हर परेशान को, गम को दूर करने वाले, गम और अंधों को दूर करने वाले।
ایک کاشف الکرب وجہ حسین، جس نے وجہ یعنی چہرہ، حسین کے چہرے سے تم نے جو کاشف الکرب، جو حسین کے چہرے سے غم و اندوہ کو دور کیا، حسین کے چہرے سے جو تم نے مشکلات کو حل کرنے والے، یا کاشف الکرب ان وجہ حسین، جو حل کرنے والے حسین کے چہرے سے، کشفی ہمارے میرے وجود میں یہ کرب جو ہے، یہ پریشانی ہے، تم کو دور کر دے. ان وجہ حسین، تیرا بھائی حسین کا واسطہ، عقیق الحسین علیہ السلام، ان کا میں نے 333 مرتبہ پڑھنے کا ہے، درود آگے پیچھے. تو آپ دیکھیں کون سی مشکل حل نہیں ہوتی. آیت اللہ ایک بہت بڑا عالی آیت اللہ ہے جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے، اس نے آیت اللہ نے کشمیری، آیت اللہ سید کشمیری، انہوں نے کہا، ان کا بہت تجربہ ہے، انہوں نے کہا پہلے 2 رکعت نماز ہدیہ کرو حضرت عباس کو، اور اس کے بعد ایک تسبیح کرو، تسبیح زہرا، یہ دونوں چیز حضرت عباس کو ہدیہ کرو، پھر 133 مرتبہ اب درود یا کاشف الکرب. کیا اچھا کہ درود آگے پیچھے درود رکھا، چاہے آپ کو جتنی مرتبہ 133 رکھنا ہے، بڑی حاجت ہو تو 133 درود، 133 کاشف الکرب، 133 درود اور اچھا، مگر 2 رکعت نماز ضرور تسبیح زہرا کے ساتھ حضرت عباس کو ہدیہ کر کے پھر ان سے مدد مانگے. ایک حضرت مسلم کا بتا دو آخری، دیکھو حضرت مسلم داماد ام المؤمنین کا، سب جانتے ہیں، 5 بچوں کو بیوہ تھی تو 5 بچوں کو کس طرح بڑا کیا. امام علی کی شہادت ہو گئی، 5 بچے، 4 بیٹے، 1 بیٹی رقیہ، 4 بیٹے سب آپ سنتے ہو نام ہے، رقیہ 5 بیٹی. 14 سال کا عباس تھا جب امام علی کی شہادت ہوئی، 14 سال کا عباس، آخری بیٹا 8 سال کا. 14 سال سے لے کے 8 سال کے 5 بچے کو ایک بیوہ کی حیثیت میں کس طرح تربیت کی ہے. ہمارے میں کوئی بیوہ ذرا ہو جائے یا ڈائیورسی ہو جائے یا بس اپنے کو گھرا دیا، جیسے بس اپنے کو پیٹی کر دیا، جیسے اپنے کو یعنی سارا پوری دنیا لٹ گئی، پوری دنیا آخرت سب جنت سب ہاتھ میں سے چلے گئے، اپنے کو مظلوم بنا لیتی ہے، اپنے کو پیٹی کرتی رہتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کرتی ہے. مگر ہائے سیکھے ام المؤمنین سے، سیکھے ام المؤمنین سے 5 بچے کو تربیت، اور کیسی تربیت، بس آگے مجلس میں ہم ٹائم ہوگا تو بیان کروں گے. تو حضرت مسلم کو فراموش، حضرت عباس کی تو ایک بیٹا بچ گیا، عبید اللہ جو دادی کے پاس مدینہ میں رہا، اس سے نسل چلی عباس. مسلم کی تو نسل پوری تباہ. 4 بیٹے تھے، 2 ماں کے ساتھ تھے کوفہ میں، اب ہم سب سنتے، ہم 22 ذی الحج کو شہادت مناتے. 2 حضرت مسلم کے ساتھ 2 حضرت مسلم کے ساتھ کوفہ میں، 2 ماں کے ساتھ کربلا میں تھے، ماں کے ساتھ 2 کربلا میں، تو وہ شہید ہو گئے. یہی تو زوجہ مسلم جب لاش لٹکی ہوئی دیکھی تو یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے 2 بیٹے سپرد کیا تھا کربلا میں شہید، آپ کے پاس جو 2 بیٹے تھے وہ کہاں گیا، جو کوفہ میں پھر بعد میں شہید ہو. 4 بیٹے بھی کچل کے، اونٹ کی ٹانگوں میں کچل کے، آتے کا نام بتا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں 2 بیٹے سب کچل کے مر گئے، کوئی نہ رہی نسل. اللہ نے کہا تو سب سے بڑا باب الحوائج، سب سے بڑا باب الحوائج حضرت مسلم، داماد بھی باب الحوائج، پورا خاندان باب الحوائج. تو حضرت مسلم سے خاص کسی کو اولاد کی کوئی تکلیف نہیں. کون بتا رہا ہے؟ باقر صدر، آیت اللہ باقر صدر یعنی کون؟ آیت اللہ خوئی کہہ رہے تھے کہ اگر آیت اللہ باقر صدر کو زندگی ملتی تو مجھے اوورٹیک کر جاتا ان میں. ابھی جو آثار نظر، پھر صدام نے ان کو اور آمینہ بنت الہدا کو کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید اور شہیدہ کر دیا. یہ شہید باقر صدر نے عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی اولاد کی خاص تکلیف ہو، یا اولاد نہیں ہو رہا ہے، یا اولاد ہو رہا ہے مگر کسی پریشانی میں ہے، یا اولاد کے رشتے کے لیے مسئلہ ہے، اولاد ہینڈی کیپ ہے، اولاد جو ہے معذور ہے، کوئی کمی ہے، یا اولاد گمراہ ہو گیا ہے، کوئی بھی اولاد کی حاجت 975 مطلب 975 ٹائمز کیا پڑھنا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. یہ سورہ مریم کے آغاز میں کاف ہا یا عین صاد، ہم باب الحوائج کا ہمارے سب کو زبان یاد ہے. اور سورہ شورا 42 نمبر کا سورہ جو ہے، ان کی پہلی میں ہا میم عین سین قاف، پہلی آیت میں ہا میم ہے، دوسری میں عین سین قاف. یہ 3 آیتوں کے درمیان 10 حروف جو ہے وہ 975 سے پڑھ کے 11 درود آگے 11 درود پیچھے، درمیان میں 975 ٹائمز یہ پڑھیں گے، 10 حروف مقطعات. آپ دیکھیں آپ کی حاجت کس قبول ہوتی ہے. اور ہدیہ کس کو کرنے؟ حضرت مسلم کو.
ہدیہ حضرت مسلم کو کرنا ہے. آج میں نے سوچا کہ اعمال بتاؤں زیادہ کیوں. دنیا پریشان ہے, دنیا عجیب انداز میں جا رہی ہے. دنیا کے حالات, ایک طرف بیماریاں اتنی, ایک طرف روزی کا مسئلہ, جاب نہیں ہے, کاروبار نہیں چل رہے, لڑکی کے رشتے نہیں ہو رہے تو طلاقیں ہو رہی ہے, گھروں میں محبت سب چلی گئی ہے, کیا کیا حالت ہے. اور انشاءاللہ ابھی دعا کر دیا زینب بھائی سے, میں ریپیٹ نہیں کرتی ہوں, مجھے کروانا تھا شام کے لیے, مگر ایک دعا ہو جائے تو پھر ٹائم بچانا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایسے میں ہمیں یہ اعمالوں کی بہت ضرورت ہے. کرے تو دل کی گہرائی سے, یقین سے کرے, یقین سے. ایک سورہ فاتحہ سے لوگوں بڑی مشکل حل کیا ام البنین نے, ایک فاتحہ سے, مگر یقین سے, مگر شک سے کرے, پتہ نہیں قبول ہوگی, میں نے تو اتنا کیا, قبول نہیں ہوتی ہے تو کوئی قبول نہیں ہوتی. یقین ہمیشہ شرط. تو یہ تھوڑی باتیں میں نے سوچا مجلس کے آغاز میں بتا. اب میں نے آیت جو شروع کی آج کے عنوان کے لیے, سورہ مبارکہ صف, سورہ جمعہ سے پہلے جو سورہ آتا ہے 61 نمبر کا سورہ, ان کی آخری آیت 14 نمبر. آیت نمبر بھی کیا کمال ہے, 14 نمبر کی آیت, 14 نمبر کی آیت. اللہ ہمیں تمام صاحبان ایمان کو کیا خطاب کر رہا ہے؟ یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے مومنو, تم اللہ کی مددگار بن جاؤ. تم اللہ کی اللہ مدد مانگ رہے. کون اللہ؟ اللہ الصمد, جو بڑے سے بے نیاز ہے. قرآن میں کہتے ہیں واللہ غنی عن العالمین, وہ عالمین سے غنی ہوں, میں عالمین سے احتیاج نہیں ہے مجھے. رب العالمین ہماری مدد مانگ رہے. الذین آمنوا, آپ سے اور مجھ سے مدد مانگ رہے خدا. الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کے انصار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, انصار بن جاؤ. آگے جاتے کیسے بن سکتا؟ کما عیسی ابن مریم, قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. اللہ پوچھ رہا, حضرت عیسیٰ پوچھ رہے ابن مریم, حواریوں سے پوچھتے ہیں کون ہے میری, من انصاری اللہ, اللہ کے راہ میں کون میری مدد کریں گے؟ قالوا حواریون نحن انصار اللہ, ہم مدد کریں گے تمہاری. یا حضرت عیسیٰ کو کہ ہم تمہاری مدد کریں. آیت ختم نہیں تو نتیجہ کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے کہا ہم بھی مدد کریں گے. حوارین تو درجہ بلند ہے نا, بنی اسرائیل کی قوم میں سے. فآمنت طائف یعنی گروپ, ایک چھوٹا گروپ من بنی اسرائیل, آمنت ایمان لائے کہ ہم مدد کریں. فکفرت طائف, اور کچھ کفرات, ایک گروہ کفران کیا, انکار کیا, ہم کوئی مدد کرنے والے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ آیت اینڈ ہو رہی وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, جن لوگوں نے ایمان لائے اس میں. وَأَيَّدْنَا, اللہ کے ہم, ایدنا یعنی ید, ہاتھ, یعنی پاور, ہم نے مدد کی. وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, ہم نے مومنوں کی مدد کری جنہوں نے قبول کیا عیسیٰ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں, ان کی ہم نے مدد کی. وَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, اور عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, وہ دشمنوں کے سامنے ہم نے مدد کی. اور نتیجہ کیا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, انہوں نے غلبہ حاصل کر دیا. جو صاحبان ایمان, جو قبول کیا مدد کرنے والے. یہ ام البنین اس آیت میں کس طرح پوری اتر رہی ہے. حضرت ام البنین کا کیا بیان کیا جائے, اتنا مختصر وقت میں کیا بیان کیا جائے کہ کیا نہیں. مگر اعمال کو بھی میں ضروری سمجھا تو پتہ یہ چلا کہ کس طرح انصار بنی ہے کہ بیان سے باہر. قرآن کہہ رہا ہے, ایسی آیت کئی ہے جیسے سورہ 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرو. مگر پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے, پھر اللہ آئے گا. حدیث قدسی میں کیا کہتے ہیں؟ تم ایک قدم آؤ اللہ 10 قدم آئے گا. تم ایک ہاتھ بڑھاؤ اللہ 10 ہاتھ بڑھائے گا. تم چل کے آؤ اللہ کے پاس, اللہ دوڑ کے آئے گا تمہارے پاس. اتنا حوصلہ افزائی اللہ مومنین کی کر رہے, اتنا زیادہ. تو قرآن کے لیے پہلے تمہیں اٹھانا ہے, تم مدد کرو اللہ کی. اے مومنو, تو اللہ تمہاری مدد. فاذکرونی اذکرکم, سورہ بقرہ کی 252 آیت, 152 آیت. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تم میرا ذکر کرو میں تم. اللہ اگلا بدلے کی بات کرتی ہے, ون وے ٹریفک نہیں ہے.
جو انسان کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، اس میں کوئی قسمت نصیب نہیں ہے، محنت ہے، ایفرٹس ہے، قربانیاں ہے. یہ ہے اللہ قربانیاں کو محنت فی سبیل اللہ دیکھتا ہے. کتنا انسان اللہ کے لیے کیا، کتنا دکھاوے کے لیے، کتنا تعریف کے لیے کیا. یہ ساری نیت تو اللہ کے پاس چھپی ہوئی ہے. ہمیں شاید ہماری خود کی نیت نہ پتا ہو، مگر اللہ کے پاس بہت بڑا کمپیوٹر ہے، سب ریکارڈڈ ہے، ہماری نیتیں بھی نہیں ریکارڈڈ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں ایسی بہت سی آیت، اس میں ایک جو آیت ہے پوری قوم کو خطاب ہے. سورہ رعد 13 نمبر کا سورہ 11 نمبر کی آیت. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. کسی قوم کو اللہ تبدیل نہیں کرے گا جب تک قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. تم تبدیل کرو، اللہ کیا کہ تمہاری مدد کرے گا. وَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا سورہ صف کی آیت ہے آخری. تو قوم آج ہماری رسم و رحام سے نہیں نکلتی. آپ دیکھو تو دنیا کی 3 بات آئیں گی حدیث کے میں، تو آمین 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 وَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ کہ بھی تھک جاتے مگر کوئی خاموش. یعنی رسم ابھی بھی ہماری کئی عبادتوں رسموں کے طور پہ چل رہی ہے. ہم بن نہ سکے جو ام البنین بنی، ہم نہ بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے. تو رسم و رواج کو توڑنا ہے، اپنے کو تبدیل کرنا ہے. قوم تبدیل نہیں ہوگی جب تک اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ کی مدد ہوتی ہے جب خلوص کے ساتھ فی سبیل اللہ، نحن انصار اللہ، فی اللہ کے راہ میں کہا انہوں نے اللہ کے راہ میں ہوں. تو پتہ یہ چلا شادیوں کو جب تبدیل نہیں کریں گے. کئی فنکشن 4 5 6 7 لوگوں کو کتنے کپڑے بنانا، کتنے گھر سے نکلنا، کتنا ٹائم ویسٹ، نہ اول وقت نماز کا ٹھکانا، نہ کچھ ٹھکانا، اسراف، دکھا دیکھی، نہ پردہ، میک اپ کے ساتھ ڈرائیور کزنز سب دیکھ رہے. کتنے گناہ کو ہم انجام دیتے تھے ایک شادی کو، ایک شادی پہ کتنے گناہ. کیا ہے ویئر آر وی ہیڈنگ، این تذہبون. قرآن کہہ رہے تم کہاں جا رہے ہو، کس راستے کا رخ کر رہے ہو. پھر پریشانی آئے تو مظلوم بن جاتے ہو. پھر پریشانی ہے تو ہم کوئی مظلوم نہیں، ہمارے میں سے کوئی مظلوم نہیں، ہمارے میں سے کوئی. ہم نے حق امام زمانہ ادا نہیں کر رہے. جو شہزادی ام البنین نے امام حسین کا حق ادا کیا ہے، سب سے بڑا ہمیں سبق دیے کہ انصار بنو تم. جب امام وقت کا امام حسین کی کس طرح انصار بنی ام البنین، پورا وجود کو لٹا دیا اسلام کے لیے، امام حسین کے لیے، ولایت اور امامت کے لیے. انہوں نے اس کی اہمیت بتائی کہ کتنا اہمیت ہے. شہزادی فاطمہ الزہرا سے درس سیکھا کہ ولایت کو بچانے کے لیے شہزادی نے کتنے مسائل اٹھائے. وہ ام البنین نے شہزادی سے درس لے لیا ہے اور ولایت اور امامت کو بچانے کے لیے اپنے بچے کی ممتا بھی قربان کر دی. بچہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، 4 بچے ہے تو حسین ہے، جو ہے تو حسین ہے. 4 قبریں بنا کے مٹا دیتی ہے. نہیں روؤں گی تو حسین کو روؤں گی کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے دنیا میں. یہ کون؟ یہ ممتا کو قربان کرنا. زندگی میں بھی ممتا، مرنے کے بعد بچوں کی شہادت کے بعد قربان حسین پہ ممتا قربان. نام بھی قربان فاطمہ. مجھے علی فاطمہ نہ بلانا، بچے کو ماں یاد آتی رہی. یعنی یہ کیسی عورت ملی کہ پورا وجود، اولاد، پوتا، ایک پوتا، 4 بیٹا، 4 بیٹی، اس کا داماد سب، اور بیٹی رقیہ کی کیا حالت، کیسی تربیت انہوں نے کی ہے. بیوہ تھی 14 سال سے، عباس 8 آخری. ایسے میں 5 بچوں کی تربیت کرنا، رونا دھونا نہیں. آگے نکلے، تھوڑا سا درد ہوا رونا دھونا، گر گئے روئے، ہاتھ میں درد ہوا روتے، پیر میں تکلیف رونا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم رو رہے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرے. کسی نے دل دکھایا اس کو لے کے یاد کر رہے، اس نے دل دکھایا. ارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہم چھوڑے. ٹائم از رننگ. ہمیں امام زمانہ کا ظہور چاہیے. ایسے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو سکتا. یہ ہماری جو حالت ہے، ہماری جو حرکت ہے، ایسے ظہور نہیں ہو سکتا. جتنا ظہور ڈیلے ہوگا اتنی ہماری مشکلات بڑھتی رہے. ہم بیدار ہو جائیں. آپ دیکھو کس طرح بچے، بیٹی بھی رقیہ، جب راستے میں کوفہ شام کے راستے میں لوگ زینب کو خاص ڈھونڈتے تھے علی کے بکس کے لیے. علی پہ بکس تھا، سارا علی کا بدلہ لینا ہے. اس کے آبا اجداد کو قتل کیا تھا جنگوں میں. زینب کو پتھر مارا تھا، رقیہ آگے آگے، ام البنین کی بیٹی آگے آگے کیا کہتے، تمہیں تو علی سے بکس ہے، علی کا، یہ علی کی بیٹی، میں بھی علی کی بیٹی، اس کو نہ مارو مجھے مارو. وہ آگے کھڑی ہو گئی کہ مارو پتھر مجھے، تمہیں علی کی بیٹی چاہیے تو میں بھی علی کی بیٹی. بیٹے بھی ایسے، بیٹی بھی ایسے، داماد بھی ایسے مسلم.
آپ دیکھو تو کیا ام البنین نے کام کر کے گئے دنیا سے, کیا کام, جتنا ان کی مجلسوں منائے, ان کی تعریف کرے اتنی کم ہے. ولایت کے لیے ساری قربانی, اور ایک قرآن کی آیت کو کتنی اہمیت دی ہے. ایک قرآن کی آیت سورہ احزاب, ہم عاشورے کے دن یہ سورہ احزاب پڑھتے, وہ بھی نماز کے اندر جو سورہ پڑھا جائے اس کی اہمیت عام تلاوت سے زیادہ. اس میں یہ آیت 6 نمبر میں آیت میں کیا ہے, النبی اولا بالمومنین من انفسہم. النبی اولا, نبی اولا ہے, مولا ہے تمہارا. بالمومنین من انفسہم, مومنین سے بھی زیادہ حق ہمارے پہ رسول کو ہے, اور رسول کے بعد اہل بیت کو ہے. ام البنین نے یہ آیت کو بہت اچھی طرح معرفت حاصل کر لی کہ ہماری کوئی قیمت نہیں ہے, ہمارے بچے ان پہ قربان ہو, وہ حقیقی ہے کیونکہ وہ اولا ہے. رسول اور اہل بیت 14 معصومین اولا ہے, ہمارے مولا ہے. من کنت مولا فاضل مولا, کہ ہر امام ہمارا مولا ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اولا ہے تمہارے خود کی جان سے, تمہاری اولاد سے, وہ اولا ہے. تو تمہاری محبت کس پہ زیادہ ہونی چاہیے, تمہارے اولاد پہ کہ اہل بیت کے اولاد پہ؟ کس کے؟ ام البنین نے سکھا دیا تمہاری ممتا کو قربان کرو فاطمہ کے اولاد پہ, فاطمہ کے اولاد تمہاری محبت کو قربان کرو, اس ممتا کو قربان کرو. مگر ہم تو بچے کو شادی سے ہم تو بچے کو دیکھیں گے. میرے شوہر نے کہتا ہے تو میک اپ لگا کے چلتا ہوں, تو شوہر کو خوش کریں گے. ہم کہاں ہے میرا بھی ہم. یہ ام البنین کی مجالس بہت امپورٹنٹ مجلس ہے, کیونکہ 14 میں نہیں ہے. ہمیں بہانہ نہیں کہ 14 کہاں ہیں, ہم کہاں, بہانہ نہیں ہمارے پاس. اسی لیے اس مجلس کو بہت اہمیت دیتی. تو آپ کو پتا چلا کہ جس عورت نے اس ایک آیت میں سمجھ گئے پورا اسلام, پوری ہر چیز قربان, کہ وہ ہم سے افضل, ان کی خوشی ہماری خوشی ان پہ نہیں ہم حاوی کر سکتے ان کی, کیونکہ کیوں فائدہ ہمارے قرآن اللہ حکم دے رہا ہمیں, وہ نہیں دے. پھر رسول کی حدیث آئی کہ تم پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتے, you cannot reach to righteousness, تم میرے تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی محبت کو ہمارے پر قربان نہیں کرو گے, اپنی اولاد کی. ہماری فیملی تم سے اولا ہے, وہ اللہ کہہ رہے قرآن میں سمجھا رہا ہوں رسول, تو وہ نہیں چاہتے. اللہ کا حکم کیوں, تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں, تو ہی ہم گناہ سے بچ سکیں گے, تو ہی ہم تقویٰ اختیار کر سکیں, نہیں تو ہمیں نہیں کر سکیں گے. بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی محبت ہمارے بچوں پہ حاوی ہو, ہمارے خود پہ ان کی محبت حاوی ہو, ہمارے شوہر پہ ان کی محبت حاوی ہو, جو ام البنین عمل کر کے ہمیں دکھائی ہے. ہر لمحہ ان کا کیسے گزرا ہے کہ ایک کوئی فخر کرتا کہ میں سید شباب اہل جنت کی ماں بن کے آئی ہوں, اس کی اماں, اس گھر میں آئی ہوں, فاطمہ کو گزر بسر. مگر ان کا ساری کے ساتھ چوکھٹ میں جھک جاتی ہے, کہتے بچوں مجھے ماں نہ کہنا, ماں کا لقب لینے کے لیے بھی تیار ہے. تمہاری ماں صرف فاطمہ, کوئی نہیں ہو سکتا ہے فاطمہ کا مقابلہ. کوئی ہوتا تو فخر کرتا, مجھے جنت کے جوانوں کا سردار, تو مجھے اماں کہہ رہے ہیں, نہیں چاہیے لقب, میں ڈیزرو نہیں کرتی ہوں. ان کا ساری کے آخری دن, اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں, ام العقل کہا گیا. ام العقل, عقل کی ماں, خالی عقیلہ نہیں کہا, عقیلہ نہیں, عقل کی ماں. کیوں کہ عقل جب اتنا علم اتنا ہو, اتنی معرفت, تو عقل بڑھتی چلی جائے. عقل علم غذا ہے, عقل کی علم عقل کی غذا ہے. جو علم بڑھے عقل بڑھے, اگر وہ عمل لے کے آئے, علم کو عمل میں لے کے آئے. اسی لیے ان کو پھر کہا ام المقارب اخلاق. ام المقارب, عقل جتنی ہوگی رسول نے کہا اتنا اخلاق ہوگا. دے گو سائڈ بائی سائڈ, جتنی عقل زیادہ سمجھ لیں اتنی اخلاق زیادہ, اتنی نرمی زیادہ, اتنی انکساری زیادہ, اتنی پاکیزگی زیادہ. تو ان کو ام العقل بھی کہا, ام المقارب بھی کہا, ام الخیر کا. بس پوری زندگی پیدائش سے لے کے میکے میں بھی خیر میں زندگی بھی. ام الکرامہ, کرامت, کیسا کرامت, ہر لمحہ کرامت. آپ نے سنا ہو مدینہ کا قصہ, کہ اب جلدی سے یاد دلاؤں آپ کو, ٹائم جا رہا ہے مجھے پتہ ہے, ہر ٹینشن ہوتا ہے ہمیں, ٹائم کا بہت ٹینشن ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو یاد دلانا ہوگا, ہمیشہ ایک گروپ تھا شیعہ اثنا عشری کا. ان کا طریقہ تھا جب حج کے لیے جاتے تھے, مکہ جانے کے بعد پھر مدینہ کی زیارت کرنے آتے تھے, تو وہاں کیونکہ مستحب ہے کہ تم حج کرو تو تم ولیمہ کرو, کم سے کم 10 لوگ ہونا چاہیے. تو وہ تو بڑے پیمانے میں مدینہ میں عامر کرتے تھے ام البنین کا دسترخوان, یہی ولیمہ کی صورت میں ام البنین کا دسترخوان, کیونکہ عراقی لوگ حد سے زیادہ ام البنین
से मुतासिर है, हद से ज्यादा। तो उन्होंने दस्तरखान बड़ा बिछाया, सबको दावत, आओ दावत है, तुम उम्मुल बनीन का दस्तरखान है, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाएगा हाजत को। लोग दस्तरखान तैयार हो, पूरी ढेर पकाई गई थी। एक नास भी करीब में रहता था, नास भी दुश्मन अहले, पूछा ये क्या हो रहा है? हम उम्मुल बनीन का सुफरा करते, सब आएंगे खाने के लिए, हज करके, हाय ये वलीमा भी है, सुफरा भी। उन्होंने पूरी डेगों को उल्टा दिया, सारी खाने के लिए, कि तुम ये शिर्क कर रहे हो क्या? उम्मुल बनीन के नाम से कोई खाना खिलाता है? उन्होंने ये किया। इतने में कुछ लोग होते, मोमिन हाथ बुलंद करके कहा, उम्मुल बनीन आपकी करामत दिखा दो, ए साहिब करामत आपकी करामत दिखा। इतना गाँव वहीं का पेट में दर्द शुरू हुआ, और नासनी के पेट में इतना दर्द बेचैन होके बेचैन हॉस्पिटल में ले गए, तरफ तरफ में बन गया। करामत उम्मुल बनीन, ऐसी करामत, किताबें पूरी किताब लिखी है करामत उम्मुल बनीन, कहाँ तक उसकी जिक्र करेंगे, बहुत ज्यादा। उम्मुल बनीन इंस्पायर करते कितने लोग। शेख नूर की मजलिस मैंने सुना था, जब नैरोबी में थे तो मैंने भी सुना उनकी मजलिस। ठीक है, तो मुझे जो हमारी लाइफ को मैंने बदला है, जो मुझे किसने इंस्पायर किया है, मुझे किसने मुतासिर किया है, उम्मुल बनीन ने मुतासिर किया है। उम्मुल बनीन का इखलास, उनकी विलायत और इमामत की दिफा, मदद करना, अंसार, ये बेमिसाल है। और आपने देखा कितनी स्टोरी है, आगा अमीनी बयान करते हैं कि वो जमाना था कि मर्द को, एक मर्द को इमाम खुमैनी की इजाजत थी, लाइफ खतरे में थी इमाम खुमैनी की, एक को मरने की इजाजत है, एक को, कोई टिश्यू भी हाथ में ना हो, कुछ ना हो, ऐसा मिलते मर्द आके मिले फौरन निकल जाए। तो कुछ मर्दों को अपॉइंटमेंट मिला था। तो आयतुल्लाह अमीन फरमाते कि औरत निकाब पोश पूरी पर्दे में कोने में खड़ी है, जिसकी टर्न होती है उनको कुछ लिफाफ एनवेलप देना चाहते, या खुमैनी को एनवेलप देना। सबने मना करे कि टिश्यू की इजाजत नहीं, कैसे हम ले जाए, सबने मना। जब मेरी टर्न आई, अमीनी कहते हैं मेरी टर्न, तो मुझे भी कहे, तो मैंने कहा आपने देखा इजाजत नहीं, सबने आपको मना किया ना, तो बताओ तो इस एनवेलप पे क्या तूने कौन सा खत लिखी है, तू मुझे ओरली कह दे तो मैं खुमैनी को तेरा मैसेज दे दूंगा, फिर आके तुझे जवाब दे दूंगा। तो बोले नहीं, ये तो राज मेरे खुदा के है, ये राज है खुदा। कि हाँ राज रहेगा, क्योंकि मैं तू तो पूरे पर्दे में, तुझे मैं जानता भी नहीं, तो राज तो रहेगा। अच्छा सही बात है, राज रहेगा। इस लेटर में मैंने ये लिखा है कि वो अभी 13, 14, 15 साल को जाने के लिए जम के इजाजत नहीं देते, बहुत बच्चे मर गए हैं, इजाजत नहीं देता। मेरा 13 साल के बच्चे को इजाजत देते, अब टीवी में आके मना कर दिया, तो आप उनको बोले मैंने 13 साल का बच्चे को जम के इजाजत, तो इतना क्यों तड़प रही है एक 13 साल के बच्चे को जम कि मेरे 4 बेटे हैं, 3 शहीद हो गए, ये चौथा शहादत के लिए जाने वाले थे, टीवी में आके बना कर दिया। मैं तो, मेरा हदफ जिंदगी उम्मुल बनीन है, मैं तो कयामत में उनके परचम के नीचे रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कयामत में रहूँ तो उम्मुल बनीन के परचम के नीचे, मेरी पूरी जिंदगी का मैंने उनको मॉडल बनाया है, तो मेरा एक बेटा बच गया तो मैं उनके परचम के नीचे कैसे बैठूँ। उसका 4 बेटे कुर्बान हुआ, मेरा 4 कुर्बान होना चाहिए। आयतुल्लाह अमीनी कहते मेरे ज़ारों का तार रोने लगा कि ऐसी औरतें कयामत के मैदान में होगी तो हमारा क्या हश्र होगा, हमारा कौन सा नंबर आएगा। ऐसी जज्बात, 4 बच्चे चाहे अल्लाह के नाम से उम्मुल बनीन के पर्चे के अंदर रहना। ये उम्मुल बनीन इतनी मुतासिर करती उम्मुल बनीन। बस आज हमारी उम्मुल बनीन सबसे बड़ा सबक जुमे का दिन है, मसाइब की तरफ जा रही हूँ कि तुम अंसार महदी हो। उम्मुल बनीन हमें पुकार के कह रहे, मैं अंसार हुसैन थी, पूरे खानदान के अंसार थी। हमारे इमाम ज़माना मजलूम तरीन इमाम है, हम है इमाम का मेहदी का अंसार। सब अपने आप को टटोले अल-अजर ज़बान से कहना आसान है, दिल की गहराई से अमल के साथ कहना वो अलग है, बात अलग है। पता चला कि हम आज बेदार हो जाए, अगर दुनिया की हालत को बदलना है, अगर इमाम ज़माना को ज़हूर चाहिए, इमाम ज़माना को रुकावट हम कर रहे हैं, इमाम तो तड़प रहे, मुंतज़िर है कब मुझे इजाज़त मिले। अगर हमारे गुनाह, हमारी हरकतें, हमारे घर का माहौल, हमारे बुक्स, हकीना, हसद, हमारी बेपर्दगी, हमारी शादियाँ, हमारी रस्म, हमारा इसराफ, ये इमाम को रुकावट पैदा कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी मुश्किलें उठाने वाले लोग जो इमाम का ज़ुहूर को रुकावट करे। हमें अंसार मेहदी होना चाहिए, हमें अंसार विलायत और इमामत होने का है। ये उम्मुल बनीन का सबसे बड़ा दर्स आज ये है। अल्लाह में तौफीक अता करे कि हम इमाम उम्मे बनीन से मुतासिर हो के उनके नक्शे कदम चले। हमें बेदार होना है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे मुतासिर होते हैं।
کہاں سے بیان کروں ان کا ٹائٹل کیسے ٹائٹل ان کو ملا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اخلاق، مکارم الاخلاق، مکارم ایسی انکساری، اتنی عاجزی کہ مجھے ماں نہ کہو، مجھے خادمہ کہو، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. یہ ہے ام المؤمنین کے انکساری کہ کسی چیز کا ہمیں کوئی غرور نہ ہونا چاہیے، سب چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت کا امتحان لیا جا رہا ہے، کبھی بھی فخر نہ ہو، انکساری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. بس آزادہ ہو، کہاں سے ان کے مسائل کو بیان کرو، کہاں سے بیان کرو. آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہی ہے. ام المؤمنین قریب میں کون ہے؟ بی بی فضہ ہے. بی بی فضہ قریب میں ہے، آخری وقت ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہے مگر بس وقت اجازت نہیں دیتا. گھڑی کی سوئی بتاتی ہے کہ میرا 40 منٹ ہونے جا رہا ہے. آپ سوچے، فضہ کہتی ہے کہ میں نے مجھے کہا تم جا رہے دنیا سے، ایک نصیحت دے، ایک جملہ مجھے کہہ کے جو میری پوری زندگی میں مجھے کام آ جائے، اس کو پہ عمل کرتی رہو. تو سوئی تھی، حالت احتضار ہے، آخری وقت ہے. احترام میں سر کو بلند کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. میری کل نصیحت یہ ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ کہہ کے پھر لیٹ گئے، واپس لیٹ گئے. کھڑا سلام کے لیے سر کو بلند کیا، مگر حالت نہیں تھی مگر کیا. پھر فرماتے ہیں کہ فضہ کے واپس لیٹ گئے اور کہا، پروردگار، ہائے میرا آقا، میرا مولا دنیا سے پیاسا چلا گیا. ہائے میرا حسین، میرا آقا و مولا پیاسا دنیا کو گریہ کرنے لگی، گریہ کر کے رہی. اور میں نے دیکھا بس اب روح قبض ہونے والے. میں نے جلدی کا خاندان کو جمع کیا. سب سے پہلے امام زین العابدین، امام محمد باقر آ گئے، سب آ گئے خاندان. امام سجاد نے کہا سارا انتظام میں کروں گا. امام محمد باقر دونوں امام کی موجودگی میں روح قبض ہوا، دونوں اماموں کی موجودگی میں روح قبض ہوا. کتنی خوش قسمت. سارا انتظام، نماز جنازہ، نماز دفن کرنا، یہ دو اماموں نے کیا. کیا خوش قسمت ہے. مگر یہ مقام جب ملتا ہے کہ انسان اپنی ولایت اور امامت کو جان دے دے، پورا وجود قربان کر دے، تو اللہ کیا عزت دیتا ہے، کیا اللہ مقام دیتا ہے. ہمیں ان کا محتاج بنا دیا ہے کہ باب الحوائج بنا دیا. بس آزادہ مجھے ام المؤمنین کو اتنا کہنے دیجئے، جب امام حسین کی شہادت کا پتہ چلا، جب بشیر نے اعلان کیا، جب آئی نے پتہ چلا ان کو، تو روایت بتاتی ہے گش کھا کے زمین پہ گر پڑی، گش کھا کے زمین پہ گر پڑی. اور کہاں گئی؟ سب سے پہلے زینب کے گھر گئی، اور گرتی پڑتی 2 قدم چلی گر جاتی ام المؤمنین، پھر چلی، پھر 2 قدم چلی گر پڑی، پھر چلی زینب کے گھر پہ. سب سے پہلا وہ پرسہ دینے گئی ام المؤمنین. اتنی ان کو محبت ہے اہل بیت کے گھرانے سے. بس آزاد اور ام المؤمنین کو مجھے اتنا کہنے دیجئے، آپ نے شہادت نہ سن سکی. اگر آپ کربلا میں ہوتی، جب حسین کی میت پہ، لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اور کیسے گھوڑے دوڑائے جاتے، سارے پر جو سب پہ دوڑائے جاتے، مگر ایک ایک قبیلہ والے آگے بڑھے. حور کا قبیلہ ہمارے حور کی لاشا پامال ہونے نہیں دے، ہٹا دو، حور کی لاشا ہٹ گئے. حبیب ابن مذاہب والے ایک ایک لاشا ہٹتی گئی، حتیٰ کہ ام المؤمنین کے قبیلے والے آگے بڑھے. عباس اور عباس کے بھائیوں کی لاشا ہم پامال ہونے نہیں دیں گے. عباس اور عباس کے بھائیوں کی لاشیں بھی ہٹائی گئی. یا ام المؤمنین، آپ نے تو بچے قربان کیا تھا، یا حسین کی لاشیں پہ گھوڑے دوڑ رہے، عباس اور عباس کے بھائیوں کی لاشیں ہٹا دی گئی. آپ یہ منظر دیکھتے تو قیامت ہوگی. ہائے آزادہ، گھوڑے بھی کیسے گھوڑے تھے. روایت بتاتی ابن زیاد نے حکم دیا پہلے تو حسین کی پسلیاں توڑ دو. ارے ماں کی بھی تو پسلیاں ٹوٹی تھی نا، حسین کی پسلیاں توڑ دو. اس کا چہرہ جو سر تھا، ان کے چہرے کو پامال کر دو. اس کے بعد ان کو الٹا لٹائیو. پہلے گھوڑے کے پوچھ میں گھوڑے گے، اور کیسے گھوڑے تھے آزادارو سنے. گھوڑے میں ایسے 10 جنگی گھوڑے، جن کے تلوے میں لوہا باندھا گیا تھا، جس کے تلوے میں 10 گھوڑے امام حسین کے پوچھ پہ دوڑے. پھر کہا امام کی لاشیں کو سیدھا کرو. ابھی سینے پہ دوڑاؤ، سینے پہ لاشاں دوڑ رہے تھے. ارے زینب دور سے دیکھ رہی تھی، ہائے یا رسول اللہ، نانا آئے حسین کی لاش پامال ہونے سے بچائے. ارے یہ بھی تو کہا ہوگا میرے فراق کی عباس آئے میری بھائی کی لاش پامال ہونے سے. ہماری کلیل آشو ماسٹر تجھے ام المؤمنین
کریم کا جمعے کا آخری گھنٹے کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، مظلوم ماں آپ کو ہم پرسا دیتے ہیں، آپ بہت مظلوم ماں ہو، واسطہ تمہیں آپ دیتے ہیں پروردگار امام زمانہ کا، جناب نرجس خاتون کا واسطہ دیتے ہیں، جماعت ام المؤمنین کا واسطہ دیتے